بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. تو جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. مہرین سبطی نے توحہ زہرا کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں اور جو اس کے وکیل نے توحہ زہرا کے کان میں سرگوشیاں کی ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان میں. ناظرین، تھوڑی سی چیزیں مس ہوئی ہیں کیونکہ میں ٹریولنگ میں تھی اور پاکستان پہنچی ہوں، تو اب کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. بہت سی معلومات آپ کو عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ تو تمام تفصیلات آپ تک پہنچتی رہی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ تک نہیں پہنچی ہوں گی. البتہ عدالتی کارروائی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ تمام تر آپ تک پہنچے، بیچ میں سے چیزیں زیادہ مس نہ ہو. تو آج کی جو عدالت میں کارروائی ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد توحہ زہرا کو اکیلے میں کیا بات کرنے کا موقع ملا، اور جب تمام لوگوں کو باہر نکال دیا گیا وہاں پہ توحہ زہرا نے کیا کہا، جو وکیل ظہیر کی طرف سے پیش ہوا تھا اس کے کان میں کیا بات کہی. کچھ چیزیں جو ہیں وہاں سے باہر آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور اس کے بعد جب توحہ زہرا کو واپس چائلڈ پروٹیکشن بیورو لے جایا گیا تو وہاں پر راستے میں اس نے کچھ باتیں کی ہیں اور وہاں پہنچ کر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. دعا میرے لیے بالکل بچیوں کی طرح ہے، اور میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گی کہ جب میں دعا کا نام لیتی ہوں تو میرے ذہن میں اپنی بیٹی بھی ہوتی ہے. اس لیے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گی جو دعا کا نام لے کر غلط باتیں کرتے وہ مت کیا کریں، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں بچوں کو سنبھالنا ہے، ہمیں انہیں کنویں میں گرنے نہیں دینا ہے. اور ظہیر جیسے لوگ اور جن لوگوں نے بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک جھوٹ جو ہمارے چینل پر بتایا گیا، خدا کی قسم اتنے جھوٹے اتنے جھوٹے اتنے جھوٹے، ایک کے بعد ایک جھوٹ. ظہیر نے خود مان لیا، شبیر نے مان لیا، اس تاریخ کو وہاں پہ موجود ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 16 تاریخ کو وہاں پہ موجود ہے، آپ کا سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بچی کراچی آئی، مجھے یونیورسٹی کے اندر سے بلایا. یار خدا کا خوف کھاؤ، جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ. کبھی آپ کے اب جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ لوگ اندر گھس گئے، جان کو خطرہ ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو توحہ زہرا ہے وہ خود ٹریول کر کے آئی. کبھی آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے. وہی باتیں جو آپ دوسروں کی کہتے تھے وہ آپ کہتے ہیں انجیکشن لگائے جائیں گے، اس کو کچھ پلایا جائے گا، وہ بولے گی جو اس کے ماں باپ چاہتے ہیں. پھر آپ لوگ جھوٹی باتیں کر رہے تھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجنے کا کوئی نہیں کہا گیا. جی میجسٹریٹ صاحب کے اپنے آرڈرز تھے، ان کے آرڈر پہ وہ ادھر گئے. اس کے بعد پھر ان سے جب یہ بات نہ بنی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کریں گے. جب عدالت نے کہا فوراً پیش کر دیا گیا، جبکہ وہ مائنر ہے. مائنر، اچھا بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے خود مان لیا، ظہیر نے خود مان لیا کہ دعا جو ہے وہ مائنر ہے. جب درخواست دی گئی تو درخواست کے اندر کہا گیا کہ چونکہ وہ مائنر ہے، اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے پروڈیوس کیا ہے، تو جناب عالی اس کا پلیز بیان ریکارڈ کیا جائے. تو آپ خود مان رہے ہیں، آپ خود مان رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ. کبھی اس کی والدہ فرماتی ہیں کہ بچی جو ہے وہ اس طرح سے آئی تھی اور بچی نے کہا کہ میں یوں کر لوں گی وہ کر لوں گی. کبھی آپ کی موجودگی وہاں پہ پروو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ دعا اور ظہیر کو لے کر چھپائے چھپائے پھر رہی ہوتی ہے. اتنے جھوٹ ہے، میں ان جھوٹوں کے اوپر بہت ویڈیوز کر چکی ہوں، اس وقت میں اس پہ بات نہیں کروں گی. اس لیے آپ یہ نہ کہا کریں کہ بتائیے ذرا ہمارے چینل کے اوپر کبھی آپ نے کوئی جھوٹ سنا ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، میں بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ وکیل صاحب جو ان کا ماشاء اللہ میں کہتی ہوں حسب نسب ہے، اس کے بعد مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں کچھ ایسے لوگوں سے جن کے نام کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کیا یہ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. آپ نے جا کے ان کا گھر دکھایا اور کہا جی یہ دیکھیے یہ ماں جی کو دیکھیے، ماں جی کہ آپ کو یہ کوئی گینگ لگتے ہیں. ارے بھائی اتنے سادہ لوگ دکھنے والے اتنے بڑے بڑے گینگسٹرز نکلتے ہیں کہ آپ سامنے کھڑا کر کے ان کو دکھا کر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ گینگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. بھائی لگتے ہیں، ان سے زیادہ معصوم لوگ لگتے ہیں. انہوں نے تو کوئی معصومیت نہیں کی. اس سے پہلے کس گھر میں رہ رہے تھے، اب صرف دنیا دکھاوے کے لیے انہوں نے یہ مکان. مجھے یہ بتائیے جن کے تمام بینک اکاؤنٹس بند ہیں، جو چوتھے گریڈ کے ملازم ہیں، جن کا بیٹا بھی اس وقت اس کے پاس کوئی پیسے نہیں آ رہے، وہ کہاں سے 30,000 کا بھی گھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف تو رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اوپر طرف سے یہ گھر کا کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے. ان کے تو سارے بینک اکاؤنٹس بند ہیں. آپ پریس کانفرنسز کریں، ججز کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں انسان کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے نا پھر اسی کے دم میں آ جاتا ہے. اور آپ ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں جس کے اوپر اب سوال اٹھا دیا گیا ہے، ججز کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ کس طرح سے پریس کانفرنسز کر کے ججز کو ملائن کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اب ایک اور ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیس کے اوپر غلط طریقے سے اثر انداز. اور ان لوگوں کو اب اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 2000 کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پر عدالت نے یہ کہا کہ ہمارا آج بچی کو پیش کرنے کا حکم اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ وہاں کا ماحول ٹھیک ہے. اچھا اب وہ لوگ جو بڑے خوش ہونے جی 2000 پیش ہوئے گی، 2000 سب کے پرخچے اڑا دے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے 2000 کو بڑا کچھ بتایا ہوا تھا کہ آپ نے بیٹا وہاں پہ جانا ہے، آپ نے شیلا رضا کے بارے میں بولنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے باپ کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنی ہے. نہ اس بچی نے باپ کے بارے میں کچھ گند بولا اور نہ اسے بولنے کی اجازت دی گئی، بلکہ کہا یہ گیا کہ بیٹا آپ یہ بتائیں وہاں پہ آپ کے ساتھ ٹھیک سلوک ہو رہا ہے. اچھا 2000 نے کان میں کچھ کہا وکیل کے، جو ظہیر کا وکیل تھا،
ज़हीर के वकील ने बेसिकली उससे कुछ बात की जिसका उसने जवाब दिया, जो हम तक मालूमात पहुंची हैं, जो सुनने सुनाने वालों ने बताई हैं, वो कुछ इस तरह से है कि दुआ ज़हरा को कहा गया था कि आपने ये बोलना है और आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन अदालत ने खामोश करा दिया और अदालत ने कहा कि बेटा आपसे वो जवाब दें जो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद दुआ ज़हरा को गैर ज़रूरी तारीखों पर पेश ना किया जाए, ये अदालत ने हुक्म दे दिया। अब क्या करोगे भाई? ये जो कल डंके की चोट पे हम ये कह रहे हैं ज़हीर कामयाब हो गया, ज़हीर साहब ने दरखास्त दी, पहले तो उसने खुद अपनी बात मानी कि दुआ माइनर है तो उसे पेश किया जाए भी। अदालत ने कहा हाँ भाई पेश करें, बयान तो लेना है। लेकिन देख लीजिए अदालत ने क्यों बुलाया। अदालत ने कहा सिर्फ और सिर्फ हम ये मेक श्योर करना चाहते थे कि दुआ जहाँ पर है वहाँ पर माहौल ठीक है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो होगी वो जनाब जो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है ना, वही अब आपको वकील प्रोवाइड करेगा। ये भी एक बड़ी मैं समझती हूँ एक अचीवमेंट है, क्योंकि वो लोग जो गैंग हैं उनके साथ जो मिले हुए वकील होंगे वो मिसगाइड करेंगे बच्ची को, वो केस को ख़राब करते हैं। अब सुनिए, अदालत ने कहा कि जब अदालत ज़रूरत महसूस करेगी तो पेश करने के अहकाम जारी करेगी। दुआ ज़हरा को भी वकील करने का मौका दिया जाए, ये दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, जब दूसरी तरफ से ये कहा गया कि वकील करने का मौका दिया जाए तो इस पर अदालत ने कहा कि दुआ से मुलाकात की दरख्वास्त। अच्छा हाँ, 2-4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं वो ये हुई है कि कोई भी शख्स अगर उसने दुआ ज़हरा से मिलना है तो उसको अदालत की इजाज़त चाहिए होगी। अदालत की इजाज़त के बगैर ना वालिदैन न ज़हीर एंड कंपनी कोई भी दुआ से नहीं मिल सकेगा। नंबर 2 ये कि जब भी ज़रूरत होगी तो अदालत बताएगी, उस वक्त देखा जाएगा। उसके बाद जो दूसरी तरफ से पार्टी है उसने कहा कि हम इस बात की मुखालफत करते हैं कि बच्ची को वकील करने दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद बच्ची से जब लाहौर में मुलाकात कराई गई, अनगिनत वकालतनामे साइन कराए गए, ठीक है। वकील जो है मतलब जो जबरान नासिर उनके वकील उनकी तरफ से ये कहा गया। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हजरात जो मुल्ज़िम की फैमिली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उन लोगों का जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, कुछ लोगों ने जस्टिस इकबाल पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। कहा जा रहा है कि अपने माई बाप को खुश किया जा रहा है, यानी जजेस के ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके बारे में आज बाकायदा तौर पर बात की गई है अदालत के अंदर, और कहा गया है कि वकील मुद्दई जो मुकदमा है उन्होंने कहा कि जजेस के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, और पहले दिन से ही उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर ये देख रहे हैं कि केस को ख़राब किया जा रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि मीडिया को दूर रखा जाए, वकील मुद्दई मुकदमा, ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रही हूँ कि उनकी ये बात जो है ये मंजर आम पर आ गई है और इसके ऊपर अब काम हो रहा है। अच्छा, अब पुलिस ने दुआ ज़हरा को सिटी कोर्ट जब पहुँचाया और ये तमाम तर चीज़ें सामने हुई तो उस वक्त केस के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के साथ मौजूद जो सादा लिबास एहलकार थे वो सहाफ़ियों को धमकाते भी रहे। ये बाकायदा तौर पर वहाँ पे मौजूद रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये वो कौन से सहाफ़ियों को धमकाते रहे? वो लोग जो दुआ ज़हरा का केस अच्छे से रिपोर्ट कर रहे थे उनको धमकाते रहे। अब मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रखने जा रही हूँ कि दुआ ज़हरा से अकेले में वहाँ अंदर क्या क्या बातें हुई, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा और आपको समझ आती जाएगी कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले तो बच्ची की उन्होंने कहा ये कस्टडी पर केस है। मुल्ज़िमान चाहते थे कि नया बयान, एक घटिया इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाए, लेकिन ये वहाँ पे बताया गया कि जी एक बार 164 का बयान जो है बच्ची का हो चुका हुआ है तो फिर दोबारा से ये बार बार नहीं हो सकता। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का वकील इस केस में होना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया जी वकील दिया जाए। उन्होंने कहा जी चूँकि माइनर है तो वालिदैन वकील करेंगे। फिर जब ये एक एतराज़ आए कि वालिदैन क्यों वकील करेंगे तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का वकील जो है वो कर सकता है ये तमाम तर काम, क्योंकि उनके पास अपने वकील भी होते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ये हो जाती है। उसके बाद हुक्मनामा यह है कि जनाब दुआ अदालत के बुलाने से पहले अब नहीं दोबारा आएगी और अब उसको बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर कोई भी उससे नहीं मिल सकता बगैर इजाज़त के, और बगैर इजाज़त के उसे कहीं भी मूव नहीं किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो उसे बगैर बताए मुंह अंधेरे दारुल अमान से निकाल कर जब पहले वो यहाँ पर थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से निकाल कर उसको रातों रात कराची से लाहौर भेज दिया गया था, तो अब ये कहा गया कि इसको बगैर इजाज़त के मूव नहीं किया जाएगा। शब्बीर और ज़हीर भी कराची से कहीं नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब है कि ये केस बड़ी सूरत के साथ चलेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। उसके बाद जजेस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो तमाम चीज़ें जो है उनको बड़ा हाईलाइट किया गया। झूठ पर झूठ बोला गया। इवन जब ज़मानत ली गई है तब भी झूठ पे झूठ बोले गए। उससे पहले जब ज़मानत ली गई थी जब मुल्तान बेंच से तब भी झूठ बोले गए। और ज़हीर साहब की दरख्वास्त पर जो शादियाने बजाए गए थे उसका भी मैंने तमाम तर मामला खोल दिया कि अदालत ने सिर्फ और सिर्फ दुआ को इसलिए बुलाया ताकि मेक श्योर करे कि वो दारुल अमान में वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में सेफ है कि नहीं है। तो ज़हीर साहब की जो वालदा और उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं वो अब उल्टी इनके गले पड़ेंगी और इनको इसका जवाब देना पड़ेगा।
اور اس کے اوپر اب سخت ایکشن ہونے جا رہا ہے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں. اور ظہیر اور شبیر جو ہے وہ اپنے بیانات کی وجہ سے اپنے CDR ریکارڈ کی وجہ سے بہت بری طرح پھنس چکے ہیں, اور ضمانت کی درخواستیں جو ان کی ہوئی ہیں جس پہ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے وہ بھی یہ سن لیں اصل میں اس وقت وکیل صاحب جو ہیں نہ جبران ناصر نہ دوسری طرف کے وکیل پہنچ سکے تھے کیونکہ بارش تھی, اور چونکہ چلان بھی ابھی وہ پراپر نہیں پیش ہوا تھا, جو چلان ہے وہ ابھی نہیں پیش ہوا تھا. تو یہ تمام تر جو توسیع ہوئی ہے 10 تاریخ تک کی, اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ظہیر یا شبیر کہیں سے درست ہے, بلکہ یہ زیادہ اچھا ہو گیا ہے کہ ٹائم مل جائے گا اور ایک بہتر چلان جب پیش ہوگا اور تمام تر ثبوت جب ظہیر اور شبیر کے خلاف ہوں گے تو پھر ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی. دیکھیں میں آخر میں جاتے جاتے ایک بات کروں گی صرف کہ بات آپ دلائل پر کریں, ذاتیات پر مت اتریں. اور جو گھٹیا باتیں اور خاص طور پہ مہدی علی کاظمی کے حوالے سے گندی گندی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ ایک باپ ہے جو اپنی بچی کی وجہ سے پریشان ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر سوچے. میں ان وکیل صاحبان سے بھی بات کروں گی کہ اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہو تو کیا آپ اس کو چھلانگ لگانے دیں گے؟ نہیں, آپ اس کو روکیں گے, آپ اس کو بچائیں گے. ہمارا دین, ہمارا مذہب, آپ جن کے ماننے والے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی شادی اپنے سے بہتر میں کرو. وہ باپ جو ہے ٹھیک ہے, اس کے کچھ مالی حالات کچھ عرصے کے لیے ایسے ہوئے ہوں گے کہ وہ ایک اگر 10 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں, فلیٹ میں رہتے ہیں, تو 10 مرلے کے فلیٹ میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے. ایک پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے, ان کی پوری فیملی کو میں جانتی ہوں. جو کچھ آپ کیا بتائیں گے وہ سب کچھ مجھے بھی پتہ ہے. تو وہ جو فیملی ہے, اگر آپ دیکھیں وہ بچی کس گھر میں گئی ہے, میں کسی کو یہ نہیں کہتی کہ وہ غریب ہے تو برا ہے, لیکن کس طرح سے لے کے گیا ہے اور کس طرح سے ان کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں, کیا وجہ تھی, شبیر کیوں وہاں پہ موجود تھا, شبیر کو اتنی کیوں آفت آئی ہوئی تھی. معاملہ تو ظہیر کا تھا نا, شبیر اتنا زیادہ اس کا سگا تھا. اور ان کے گھر کے چلانے والے معاملات کون ہیں؟ یہ 30,000 کا گھر یہ کیسے افورڈ کرے؟ یہ نہیں کر سکتے, یہ 4تھے گریڈ کے ملازم نہیں کر سکتے. میں ان کے اوپر کوئی ان کا مذاق نہیں اڑا رہی, میں صرف آپ کو حالات و واقعات بتا رہی ہوں. ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے, ہمارے بھی یہاں پہ ارد گرد لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں اگر آتے ہیں, اور اگر ان کے تمام تر مالی جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے رکے, وہ کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے, یہ سب واضح ہے, دکھائی دے رہا ہے. شاید میں نہیں جانتی ہوں گی ایگزیکٹلی وہ ڈائریکٹ نیٹ ورک کیا ہے, لیکن مجھے تمام تر شواہد اور جن لوگوں سے میں رابطے میں ہوں ان چیزوں سے مجھے یہ علم ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں غلط لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خاص طور پہ شبیر جو ہے اس معاملے میں بہت بڑا ملزم ہے اور اس نے ظہیر کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. مجھے مہرین سبتہ ان کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.